حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف اور سیرت و کردار۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم حضرت زینب بنت علی کا تعارف پڑھیں گے۔ سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی ہیں۔ آپ امام حسن اور حسین کی بہن ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہیں۔ آپ 5 جمادی الاول 5 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ نے 7 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم و تربیت حاصل کی۔ آپ کے القابات صدیقہ، ثانیہ زہرا، شریکۃ الحسین اور صغرا ہیں۔ آپ کی کنیت ام المصائب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ بعد آپ کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلیم و تربیت حاصل کی۔ آپ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور آپ کے 4 بیٹے علی، اون، محمد اور عباس، جبکہ بیٹی کا نام ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کا کردار جو ہے، آپ کی سیرت و کردار کو اگر ہم پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ انتہائی عبادت گزار خاتون تھیں اور آپ نے ہمیشہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ آپ کی کنیت ام المصائب تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے کربلا میں اپنے جوان بھائیوں، بیٹوں اور بھتیجوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے، شہید ہوتے ہوئے دیکھا اور صبر کا مظاہرہ کیا اور دین حق کی سربلندی کے لیے ہمیشہ صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھا۔ آپ حمد خداوندی بجا لاتی اور اللہ تعالیٰ کے انعامات پر شکر کا اظہار کرتی اور تکالیف کو صبر سے برداشت کرتی۔ ایک مرتبہ ایک شامی نے کربلا کی ظاہری برتری کو فتح کی دلیل بناتے ہوئے آپ کے اوپر طنز کے تیر چلائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس شامی کو منہ توڑ جواب دیا اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد بجانائی کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت بخشی اور ہمیں پاکیزہ بنایا۔ آپ نے اپنے اس فرمان میں اللہ تعالیٰ کی ارشاد کی طرف اشارہ کیا جو کہ سورہ احزاب کی آیت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ سے رزق کو دور کر دینا چاہتا ہے اور اے اہل بیت رسول آپ کو اللہ تعالیٰ نہایت پاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے یزید کے دربار میں جو خطبے دیے وہ شہرا آفاق حیثیت رکھتے ہیں اور امت مسلمہ میں ایک نئی روح بیدار کرتے ہیں۔ آپ کا ایک شہرا آفاق خطبہ جو کہ یزید کے دربار میں دیا تھا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو لوگوں کے دلوں سے ہماری یاد کو مٹا سکے گا اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ آثار کو ختم کر سکے گا۔ تجھے یہ خام خیالی اپنے دل سے نکال دینی چاہیے کہ تو اپنی ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان اور منزلت کو پہنچ سکے گا۔ تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے تو اس کو اپنے دامن سے دھو نہیں سکے گا۔ تیرا نظریہ کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں چند دن باقی ہیں اور تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے اور اس دن تیرے لیے صرف حسرت اور پریشانی ہوگی جس دن اعلان کیا جائے گا کہ ظالم اور ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 15 رجب 62 ہجری میں دمشق کے شہر میں ہوئی اور آپ کو وہیں دفن کیا گیا۔ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ حق کی سربلندی کے لیے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی دین کی خاطر صبر اور استقامت کا دامن تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں بلند کرتا ہے، اور باطل بظاہر برتری حاصل کر لے لیکن دائمی شکست جو ہے وہ باطل کے مقدر میں ہوتی ہے۔
حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں عبادت و ریاضت، فصاحت و بلاغت، شجاعت اور حق گوئی کا سبق ملتا ہے۔ خواتین کو حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کرتے ہوئے قوم اور ملت کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔